لنکڈ ان کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنا لیں، لنکڈ ان کے تھرو ریکروٹرس کو اپروچ کریں، اپنی پروفائل کو لنکڈ ان کے اوپر اپڈیٹڈ رکھیں، لنکڈ ان کے تھرو اچھی جاب آفرز آتی ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر میں بات کرنے لگا ہوں۔ آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے دیٹ از دی پاور آف لنکڈ ان۔ ہم بات کریں گے کہ لنکڈ ان کی کیا ویلیو ہے، کیا امپورٹنس ہے، اور اس سے کس طرح آپ کو فیوچر میں فائدہ ہو سکتا ہے یا بینیفٹ ہو سکتا ہے۔ اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ جب یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور جب وہ جاب ہنٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو کس طرح کی ان کو اسٹرگلس فیس کرنی پڑتی ہیں، اینڈ دین اس میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں جن کی جاب تھرو لنکڈ ان لگی ہے۔ دیٹس وائی آئی تھاٹ کہ میں آپ لوگوں کو لنکڈ ان کی امپورٹنس کے بارے میں بتا دوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی اسٹوری بھی شیئر آؤٹ کروں گا کہ مجھے لنکڈ ان کے تھرو کتنے ریکروٹرز نے اپروچ کیا ہے، مجھے جو جاب آفرز تھی وہ کہاں کہاں سے آئیں، کس کس طرح کی جاب آفرز تھی، اور ان جاب آفرز کو لے کے میں کس اسٹیج تک گیا، اور اگر میں نے جاب سوئچ نہیں کی یا اگر میں نے جاب سوئچ کی سو واٹ آر دا ریزنس۔ تو سب سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں کہ لنکڈ ان کیا ہے۔ دیکھیں، لنکڈ ان از ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام جو ہم ڈفرنٹ پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں لائک انسٹاگرام یا میں کہوں گا فیس بک سے ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے۔ لنکڈ ان کے اوپر موسٹلی جو آپ لوگ کو پروفیشنلز ملیں گے، اس میں جو چیز میٹر کرتی ہے وہ یہ میٹر کرتی ہے کہ آپ جو ہے کس طرح اپنی پروفائل بلڈ کر رہے ہیں، اینڈ دین آپ کے جو کنیکشن ہیں وہ کس طرح ہیں۔ میں جو 2-3 چیزیں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ کرنا چاہوں گا کہ جس بھی آرگنائزیشن میں آپ کام کریں نا، میک شور کریں کہ جو اس کی ہائر مینجمنٹ ہے یا جو ہائر ہیرارکی ہے نا، ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہو جائیں۔ along with that اگر آپ آسٹریلیا میں نئے آئے ہیں تو میک شور کریں کہ جتنے ایچ آرز ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے، ڈفرینٹ جو کمپنیز ہیں ان کے ایچ آرس کو اپروچ کریں، ان کے جو ٹیلنٹ ایکوزیشن آفیسرز ہیں ان کو اپروچ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جتنے بھی ریکروٹرز آپ کو ملتے ہیں نا، آپ ان کو اپروچ کریں۔ اب اپروچ کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو میسج کریں، آپ جو ہے ان کو کنیکشن ریکویسٹ بھیجیں، ان سے جو ہے وہ کنیکٹ ہو، ان کی پروفائلز میں جائیں۔ ان کے پروفائلز میں جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ پوسٹ کی فارم میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس کس طرح کی اوپننگ کس کس ریکروٹر یا کس کس کمپنی میں ہے، کیونکہ جب آپ لنکڈ ان اوپن کریں گے تو وہاں پہ کمپنی کی انفو، پروفائل، اباؤٹ، پوسٹ، ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے۔ جو چیز ڈیفینیٹلی اگر میں جاب ہنٹ کروں میرے لیے میٹر کرے گی وہ ہوگا کہ اس کمپنی میں کس کس طرح کی جابز ہیں، اور کیا یہ کمپنی وہ ایکسپرٹیز یا وہ چیزیں آفر کرتی ہے جس کے اوپر مجھے گرپ ہے۔ تو میں جاب سیکشن میں جاؤں گا، میں وہاں پہ جا کے جو وہ جاب کی جو ڈسکرپشنز ہیں یا جاب کے ایڈورٹیزمنٹس ہیں ان کو جو ہے میں ریویو کر لوں گا۔ اس کے ساتھ جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی پروفائل کس طرح بلڈ کی ہے۔ فار ایگزامپل اگر میں کسی کی پروفائل پہ جاتا ہوں اور میں اس کی پروفائل میں دیکھتا ہوں اس نے لکھا ہے کہ جو میری گریجویشن ہے فرام دس یونیورسٹی ہے، میرا جو ماسٹرز ہے فرام دس یونیورسٹی ہے، اور میں نے اس کمپنی میں 3 سال کام کیا ہے، دیٹ شیٹ۔ اس کے علاوہ کوئی سرٹیفکیشن کی ڈیٹیلز نہیں ہے، کوئی آپ کہیں اس کے ایکسٹرا کریکولر کی ڈیٹیلز نہیں ہے، اس کے علاوہ اس کے کہیں کہ کوئی اچیومنٹس مینشن نہیں ہے اس کے پروفائل کے اوپر، سو ڈیفینیٹلی آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لک انٹو دی پروفائل، اور میں اس کو جو ہے وہ اپروچ نہیں کروں گا۔ اسی طرح اگر میں بات کروں کہ واٹ از دا بیسٹ ڈیفینیشن آف اے گڈ پروفائل، تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ کے سرکل میں جو لوگ اچھی جابس کر رہے ہیں، میں کہوں گا کہ میک شور کرنا ہے کہ آپ جا کے ان کی پروفائلس کو ریویو کریں۔ یو گائز آر مور دین ویلکم، میں اپنی پروفائل کا لنک جو ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ یو گائز آر مور دین ویلکم، وہاں پہ جائیں، میری پروفائل ریویو کریں، بیکاز آئی ہیو اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم ان بلڈنگ مائی پروفائل ان ہیئر۔ یہ بیسیکلی وہی ہے کہ بغیر انٹرویو لیے کس طرح میں ریکروٹر کو یا کمپنی کو بتا رہا ہوں کہ میرے پاس وہ سارے سکلز ہیں یا میرے پاس وہ ساری ایکسپرٹیز ہیں جو آپ کو چاہیے، تبھی جا کے جو ریکروٹر ہے یا جو کمپنی ہے وہ آپ کو اپروچ کرے گی۔ اس میں جو 4-5 چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، سب سے پہلے یہ کہ جو بھی آپ کے ایکسپیرینسز ہیں، جس کمپنی میں آپ نے کام کیا اس میں صرف آپ نے یہ نہیں لکھ دینا کہ میں نے اس کمپنی میں فار ایگزامپل دسمبر 2020 سے لے کے جو ہے وہ جولائی 2024 تک کام کیا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ آپ نے یہ لکھنا ہے کہ یہ کمپنی بیسیکلی کام کیا کرتی تھی اور اس کمپنی میں میرا کیا رول تھا، اینڈ اٹ شوڈ ناٹ بی مور دین لائک 3-4 لائن، زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ پورے پیراگرافس لکھے آپ نے، جنریکلی جو ہے وہ 2 سے 4 لائنوں میں کمپنی کے بارے میں اور اپنے رول کے بارے میں بتا دینا ہے۔ along with آپ نے بلٹس بنا دینی، اور بلٹس میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی جو کی رسپانسبلٹیز تھی یا کی رولز تھے وہ کیا کیا تھے، آپ نے وہ سارے مینشن کر دینے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جب آپ جاب اپنی ایڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اس میں آپ کی جو سکلز تھے وہ کیا ہیں۔ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ جو سکلز آپ کے اس رولز اینڈ رسپانسبلٹیز میں فال کرتے ہیں اس کو آپ نے ٹک مارک کر دینا ہے، سو دیٹ وہ آپ کی پروفائل میں جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو جائے۔ اسی طرح اگر آپ نے 2-3-4 جابس کی ہوئی ہیں تو جو آپ کا ایکسپیرینس کا سیکشن ہوگا ڈیفینیٹلی اٹ ول بی گڈ فار اے ریکروٹر ٹو گو تھرو، تاکہ اس کو پتہ لگے کہ آپ کے پاس کون کون سے سکلز ہیں، کون کون سے ایکسپرٹیز ہیں، کس کس رولز پہ رہ کے آپ نے جو ہے وہ جاب کی ہوئی، اور کس کس طرح کی ایکسپرٹیز ہیں جو آپ آفر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ڈگریز ہوں گی ڈیفینیٹلی آپ نے وہ جب مینشن کریں گے تو اٹس ناٹ جسٹ لائک کہ میں نے ماسٹرس کیا یا میں نے بیچلرس کیا، اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کے گریڈس کیا تھے اور اس میں آپ نے کون کون سے پروجیکٹس کیے تھے، اس میں کون کون سے سبجیکٹس آپ نے پڑھے تھے، اور ان سبجیکٹس کو پڑھتے ہوئے یا ان پروجیکٹس کو کرتے ہوئے واٹ آر دا اسکلز دیٹ یو ہیو اچیوڈ، کیونکہ جو چیز سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے آن لنکڈ ان از آپ کے پاس کون کون سے سکلز ہیں، آپ نے وہ سکلز لازمی مینشن کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر میں اپنی بات کروں تو جو میرا ماسٹرس تھا فرام سوئنبرن ان کنسٹرکشن مینجمنٹ، اس میں جو موسٹلی
چیزیں تھی وہ میری رسک مینجمنٹ سے لنک تھی یا آپ کہیں وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے لنک تھی. تو میں نے وہ جو اسکلز ہیں وہ ہائی لائٹ کیے ہوئے کہ ڈیورنگ دا ماسٹرز یہ وہ اسکلز ہیں یا یہ وہ ایکسپرٹیز ہے جو میں نے تھرو ڈفرنٹ پروجیکٹ جو ہے وہ اچیو کی تھی یا میں نے گین کی تھی. دین کمز ٹو دا لائسنسز اینڈ سرٹیفکیشن سیکشن. یہ وہ سیکشن ہے جس کو آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر 6-8 مہینے بعد اس کو آپ اپڈیٹ کریں. ہاؤ یو کین اپڈیٹ دیٹ؟ آپ کو کوئی نئی سرٹیفکیشن کرنی پڑے گی, آپ کو اپنے آپ کو اپ اسکل رکھنا پڑے گا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک ریکروٹر یا ایک ایچ آر کا بندہ آپ کی پروفائل پہ آئے گا, وہ آ کے دیکھے گا کہ آفٹر ایوری 6 to 8 months آپ کوئی نہ کوئی سرٹیفکیشن اچیو کر رہے ہیں لنکڈ اینڈ ریلیٹڈ ٹو یور آکوپیشن یا یور فیلڈ. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹینیوسلی جو ہے وہ اپ اسکل کر رہے ہیں اینڈ یو آر کین ٹو کنٹینیوسلی اپگریڈ یور سیلف. اور اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ ڈیفینیٹلی آپ جو ہیں اپنے آکوپیشن جو کرنٹ ٹرینڈ جا رہے ہیں یو آر ویری مچ انفارم اباؤٹ دیٹ. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے جو ریکروٹرز یہاں پہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. موونگ آن, جتنی بھی سرٹیفکیشن ہے میک شیور کرنا ہے کہ آپ مینشن کریں, اور جو مینشن کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کی سب سے اولڈسٹ اور سب سے پہلے مینشن کر رہے ہیں, جو سب سے لیٹسٹ ہے آپ کی, ڈیفینیٹلی دیٹ شوڈ بی آن دا ٹاپ. اور یہ وہ سرٹیفکیشن ہونی چاہیے جو آپ کے آکوپیشن یا آپ کی فیلڈ یا آپ کے ڈومین سے جو ہے وہ لنک ہونی چاہیے. دین آفٹر دیٹ دیر کمز اے پروجیکٹ سیکشن. یہ وہ پروجیکٹ کا سیکشن ہے جو بہت سارے لوگ جو ڈیورنگ بیچلر یا ماسٹر پروجیکٹس کرتے ہیں یا اپنے ریئل لائف میں انہوں نے جو پروجیکٹس کیے ہوتے ہیں, اس میں آپ نے وہ مینشن کرنا ہے. اینڈ دین اگین یہاں پہ جو انفارمیشن جو ہے وہ لازمی آپ نے جو ہے وہ مینشن کرنی ہے ان دا فارم آف 2-3 یا 4 لائنس کے اس پروجیکٹ میں نے کیا کیا تھا اور میرا اس پروجیکٹ میں کیا رول رہا ہے. کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ آپ ٹیم میں کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا کیا رول رہا ہے, آپ کی کیا انپٹ رہی ہے اور آپ نے اس پروجیکٹ سے کیا سیکھا ہے. سو میک شیور کرنا ہے کہ آپ اس کو بھی جو ہے وہ انفورس کریں. اینڈ آفٹر دیٹ دیر از اے سیکشن کالڈ والنٹیئرنگ. یہ وہ سیکشن ہے جو ویسٹرن ورلڈ میں یا ڈیولپ کنٹریز ہیں ان میں بہت ویلیو ہے. آپ نے جو بھی والنٹیئر ورک کیا ہے ریگارڈلس کس سال میں کیا, میک شیور کریں کہ وہاں پہ مینشن کریں, اپنی انپٹ لکھیں. اگر کوئی فنڈ ریزنگ کی ہے اس ویلیو کو مینشن کریں. اگر کہیں کوئی ڈونیشنس کی ہیں تو میک شیور کریں کہ ڈونیشنس کی جو لسٹ ہے اس کو مینشن کریں. اور کسی طرح کے اگر آپ کے پاس سرٹیفکیشن ہے ریلیٹڈ ٹو دیٹ والنٹیئر ورک تو وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ اپلوڈ کر دیں. اینڈ دین موونگ آن, آپ کے آنرز اینڈ ایوارڈز ہوں گے. اگر آپ کو اپنے پریکٹیکل لائف میں کوئی ایوارڈز ملے ہیں یا ڈیورنگ یور اسٹڈیز آپ کو کوئی ایوارڈز یا آنرز ملا ہے تو میک شیور کرنا ہے کہ آپ نے وہ مینشن کرنا ہے. اینڈ اگین دیٹ اس میں بھی آپ نے 2-3 لائن میں مینشن کرنا ہے کہ یہ آپ کو ایوارڈ کیوں ملا تھا اور اس ایوارڈ کا کیا کرائٹیریا تھا اینڈ وائی یو آر سکسیزفل ان اچیونگ دس ریوارڈ. تو یہ وہ چیزیں جو ڈیفینیٹلی آپ کی پروفائل کو ہائی لائٹ کریں گے فرام ادرس. اب میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ مجھے لنکڈن کے اوپر ود ان لاسٹ 6 months اف آئی ایم ناٹ رانگ تو مجھے آلموسٹ 3 سے 4 ریکروٹرز نے جو ہے وہ اپروچ کیا ہے. اپروچ ان ٹرمس کے ان سے میری ڈسکشن ہوئی تھی. مجھے اپروچ زیادہ لوگوں نے کیا تھا لیکن جو 3-4 آفرز مجھے سمجھ آ رہی تھی میں نے ان کو دیکھا, ان سے میری بات ہوئی اینڈ دین انہوں نے مجھے لنکڈن کے اوپر جو وہ انٹرویوز کی آفر بھیجی اینڈ ہیو بین تھرو دا انٹرویوز. میں نے انٹرویوز دیے, میری کمپنی سے بات ہوئی اینڈ دے ور گیونگ می اے ویری گڈ پیکیج. اس میں جو بہت سارے سوال تھے اس میں ڈیفینیٹلی سوال بھی آتا ہے کہ آپ کی سیلری ایکسپیکٹیشنس کیا ہیں. تو اس میں جو آپ کی کرنٹ سیلری ہوتی ہے آپ بتاتے ہو کہ میں ایم سٹنگ آن دس سیلری اور میں اس سے انکریمنٹ ڈیفینیٹلی چاہتا ہوں. پھر وہ پوچھا جاتا ہے کہ وائی یو وانٹ ٹو چینج دا جاب. تو اس میں جو اچھا ریزن ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یو وانٹ ٹو سویپ دا انڈسٹریز تاکہ آپ کو ڈفرنٹ انڈسٹریز کے بارے میں پتہ لگے. بیکاز آئی بلانگ ٹو ہیلتھ اینڈ سیفٹی ڈومین اور میں پچھلے کچھ ٹائم سے جو وہ کنسٹرکشن انڈسٹری اور پھر ابھی لاجسٹکس پلس کنسٹرکشن انڈسٹری میں کام کر رہا ہوں. اس طرح مجھے جو آفرز آئی تھی وہ ایک آٹو موٹیو انڈسٹری سے تھی اور ایک جو آفر تھی وہ کانٹریکٹر کی طرف سے تھی فرام اے کنسٹرکشن انڈسٹری. اینڈ دا ریزن وائی آئی ہیو ناٹ آپٹیڈ فار دوز جابز از کہ جو میری کرنٹ جاب ہے یا میری جو کرنٹ کمپنی ہے جو میری کرنٹ ٹیم ہے آئی ایم کوائٹ ہیپی ود دیٹ. اور ڈیفینیٹلی یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے. سم ٹائم اٹس ناٹ اباؤٹ دا منی, اٹس اباؤٹ یور ٹیم میٹس, اٹس یور سپروائزر, اٹس یور مینیجر کہ آپ کو وہ کس طرح کا ماحول دے رہے ہیں ایٹ یور ورک پلیس. اگر آپ اچھے پیسے بھی کما رہے ہیں بٹ اف یو آر ناٹ پیسفل ایٹ ورک ڈیفینیٹلی آپ کو مزہ نہیں آئے گا. تو یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جن چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے. آئی ٹوٹلی ایگری, جو بندہ نیا آتا ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے ایز سون ایز پاسبل جاب مل جائے, میرے جو میٹرز ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے, بٹ اٹ ٹیکس ٹائم. ٹیک یور ٹائم, اٹس اے سلو اینڈ اسٹڈی پروسیس. اپنے آپ کو گروم کریں اور ونس یو ہیو دا لوکل ایکسپیرینس آپ میک شیور کریں کہ آپ اپنی لنکڈن کے اوپر جو پروفائل ہے اس کو اچھے سے بلڈ کریں. ونس یو بلڈ یور پروفائل آن لنکڈن میں آپ کو گارنٹیڈ کہتا ہوں کہ ود ان اسپین آف 6 to 8 months آپ کو اچھی جابس آفر آئیں گی. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کون سی جاب کو پرسیو کرنا چاہتے ہیں کون سی کو نہیں, بٹ دا کی از یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ اپنے آپ کو کنٹینیوسلی اپ اسکل کریں اور اپگریڈ کریں. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ اس ویڈیو کے بعد وہ سارے لوگ جو لنکڈن کی پروفائلز بلڈ کرنا چاہتے ہیں ان کو کس طرح کی گائیڈنس ملی ہوگی. اف یو لائک دا ویڈیو پلیز میک شیور ٹو ہٹ دا لائک اینڈ سبسکرائب بٹن. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.